جی جی صحیح. ہاں تو لے کے رکھنے میں حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے پلاٹ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو پلاٹ میرے قبضے میں ہوگا نا. پلاٹ کا قبضہ ہوتا ہے نا، تو کرنسی کا بھی قبضہ ہوتا ہے. اگر وہ کرنسی آپ نے قبضہ کر لی ہے، تقابض آپ کا ہو گیا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اب پلاٹ کے قبضے کی علامت کیا ہے؟ آپ کی رجسٹری ہو، آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں، یہ قبضے کی علامت ہوتی ہے نا. تو کرنسی کے قبضے کی علامت کیا ہوگی؟ کہ وہ آپ اس کو فزیکل نکلوا سکیں. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا قبضے کے تعلق سے، قبضہ ایک پوری بحث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ طعام کے تعلق سے، تو اس میں قبضہ شرط ہے. تو قبضہ جو ہے وہ ہر چیز کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. منقولات کا قبضہ الگ ہے، عقار کا قبضہ الگ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا جو قبضہ ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو نے اصول ذکر کیا کہ جو قبضہ ہے وہ عرف کے مطابق ہے. جو عرف میں جس چیز کو قبضہ سمجھا جاتا ہے وہ قبضہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کے ذریعے سے قبضہ ہوتا ہے کہ کس چیز کا کیا قبضہ ہوگا. تو جو فزیکل کرنسیز ہیں ان کا قبضہ آپ کے پاس فزیکلی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ کے قبضے میں آ رہی ہیں، یعنی ڈالر میرے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے لیکن میں کبھی بھی چاہوں نکلوا لوں، تو اس کا مطلب میرا قبضہ ہے اس کے اوپر. تو پھر اس صورت میں اگر آپ لے کے رکھ لیتے ہیں تو حرج نہیں ہے. لیکن میں نے یورو لے کے رکھا ہوا ہے، میں نکلوا نہیں سکتا، اس کا مطلب میرا قبضہ نہیں ہے. تو وہ تقابل فی المجلس والی شرط پوری نہیں ہوئی اس کے اندر. جی. نہیں، اسپاٹ ٹریڈنگ میں جب آپ ایک چیز بیچتے ہیں تو اس کے عوض میں تو کچھ وصول کرتے ہیں نا آپ. نہیں، ٹریڈنگ ایک الگ چیز ہے. جب آپ ایک چیز کو بیچتے ہیں، مثلا میں نے اگر بٹ کوائن بیچا اسپاٹ ٹریڈنگ کے اندر، تو میں نے جس کے عوض میں بیچا ہے وہ چیز تو میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے نا. کنورژن ہی ہوتی ہے، وہی کنورژن، وہی ٹریڈنگ ہے، وہی ٹرانزیکشن ہے. اب میں نے اس کو لگا دیا کہ جی 2-3 دن تک چلتا رہے، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ نے جیسے سیل کیا، اس کا ٹرانزیکشن تو آپ کی اس کے اگینسٹ میں ہو گئی نا، ایکسچینج تو ہو گیا نا. ایسا تو نہیں نا کہ بٹ کوائن گیا آپ کے پاس سے، اس کے عوض میں آپ کو کچھ نہیں ملا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. جب آپ کے پاس سے چلے گئی ایک چیز تو اس کے عوض میں آپ کے اکاؤنٹ میں ایک دوسری چیز آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو فوراً ہو جاتی ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہوتا. جی. مائننگ ایک الگ چیز ہے. مائننگ اور ٹریڈنگ میں بہت فرق ہے. مائننگ تو آپ کر سکتے ہیں. ایک مائننگ ہوتی ہے، کہ اسٹیکنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ پہلے دیکھ لیجئے گا، اسٹیکنگ جائز نہیں ہے. مائننگ جو ہوتی ہے وہ پراپرلی فزیکل ایک مائننگ ہوتی ہے، کہ جس کے اندر آپ ایک کمپیوٹر لگاتے ہیں اور اس کے اندر آپ جو بھی آپ کے اس میں گرافکس کارڈ لگتے ہیں بڑے. ٹھیک ہے. اس کے اندر پراپر آپ ایک سیٹ اپ لگاتے ہیں، اس کے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کی محنت ہے. اب مائننگ کے اوپر جو آپ کو ملتا ہے وہ اجرت ملتی ہے. مائننگ میں آپ کو چیز خرید نہیں رہے ہوتے. مائننگ میں آپ کو جو بھی مل رہا ہوتا ہے وہ مائننگ کرنے کا آپ کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو چیز خرید نہیں رہے. اسٹیکنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. کئی کرنسیز ایسی ہیں جو اسٹیکنگ پہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بینکنگ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے. اس کی ڈیٹیل مختلف ہے. بہرحال وہ اسٹیکنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ جو کوائن ہوتا ہے وہ آپ دے دیتے ہیں کسی ایک بروکر کو، وہ اس کے ذریعے سے اس کے بلاک چین بنا رہا ہوتا ہے. اور جتنے آپ کوائن دیتے ہیں، جتنے عرصے کے لیے دیتے ہیں، اتنے کوائن پھر آپ کو واپس کرتے ہیں اور اس کے اوپر اتنے عرصے کا آپ کو سود ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹیکنگ جائز نہیں ہے، مائننگ جائز ہے. مائننگ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے وہ کوائن ابھی تک آیا نہ بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. مائننگ آپ کر سکتے ہیں. جی جی. پیپر کرنسی پہ تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہوگی تو پھر سارے مارے جائیں گے. باقی جو ہے وہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ اس پر بھی زکوٰۃ ہے. کرنسی کا حکم ہے، جس پر بھی کرنسی کا حکم لگے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس پر بھی زکوٰۃ ہے بالکل. جی. کیا کر سکتی ہے؟ جی جی. جی جی.
بات تو یہی ہے، میں بھی یہی ذکر کر رہا ہوں کہ ضامن ایک گورنمنٹ، وہ ضامن تو کوئی نہیں ہوتا، اصل میں ریگولیٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ابھی بھی اگر ہم نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے بینک کے اندر، ٹھیک ہے، تو ہمارا بینک اگر مثلاً بھاگ جائے یا بند کر دے یا کچھ بھی ہو جائے تو ایک مخصوص رقم تک تو ہماری ضمانت اسٹیٹ بینک دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. 5 لاکھ روپے تک کی ضمانت ہے، اس سے اوپر کی ضمانت نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کسی کے 50 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ کے اندر اور کل کو بینک بند ہو گیا تو اسٹیٹ بینک آپ کو 5 لاکھ روپے دے کے فارغ کر دے گا، ٹھیک ہے. تو ضمانت ایک الگ چیز ہوتی ہے، ریگولیٹر ہونا الگ چیز ہوتی ہے. ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جو کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ضمانت دینا نہیں ہوتا اس کے اندر. جی جی نہیں، دینے والا تو مطلب اگر آپ ایک بندے کے پاس 2021 میں لاکھ روپے پڑا ہوا تھا، آج بھی لاکھ روپے اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کی ویلیو 50,000 کی رہ گئی ہے، اس کو کون دے گا پیسے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے چوری ہو جانا، ٹھیک ہے، مطلب میں نے کسی اور پیسے رکھوائے ہوئے تھے، وہاں سے وہ بینک بھاگ گیا، وہ تو مجھے دے گا اسٹیٹ بینک. لیکن میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے تھے جو ڈی ویلیو ہو گئے، آپ جو بات کر رہے ہو نا کرپٹو کرنسی لے کے تو کوئی نہیں بھاگے گا نا. کرپٹو کرنسی کیا ہوگی؟ کولیپس کرے گی. کولیپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈی ویلیو ہونا، اس کی ویلیو کم ہونا. تو ویلیو جو ہمارے روپے کی کم ہوئی ہے اس میں ہمیں کس نے پیسے دیے؟ تو پھر مطلب اگر آپ کے ایک کسی بندے کا اکاؤنٹ میں 2018 میں 50 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے اور اس وقت روپے کی قدر تھی 125 روپے کی، ٹھیک ہے، آج وہی روپیہ جو ہے وہ 282 پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 1.5 گنا اس کی قیمت کم ہوئی ہے، ویلیو کم ہوئی ہے. تو وہ 50 لاکھ روپے آج اس کی قدر رہے گی 20 لاکھ روپے کی. تو وہ جو 30 لاکھ روپے کا اس کو لاس ہوا، یہ کون دے گا اس کو؟ اسٹیٹ بینک دے گا؟ نہیں دے گا نا. تو ریگولیٹر ہونا ایک الگ چیز ہے، اس چیز کی ضمانت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. تو ڈی ویلیو ہونے کی وہ ضمانت نہیں دیتا ہے اس کی. جی 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 ایسے ہی. جی جی دیکھیں، حکومت پاکستان نے تو ابھی بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. حکومت پاکستان نے پابندی جو لگائی ہوئی ہے اس کو سمجھیں. یہ چیز جو کرپٹو کرنسی ہے یہ ڈیجیٹل ہے، یہ وہ نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پابندی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو دکان ہوگی پاکستان کے اندر یا کوئی بینک ہوگا وہ کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں نے کسی میں والٹ بنایا ہوا ہے اور میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر رہا ہوں تو اس میں پاکستان کی گورنمنٹ پابندی نہیں لگاتی، ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ جو پابند کر رہی ہے یہاں پر وہ کر رہی ہے کس کو؟ جس کا کاروبار پاکستان کے اندر ہے وہ کرپٹو کرنسی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر رہا ہوں، انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے اندر گورنمنٹ پاکستان نہ پابندی لگا سکتی ہے، نہ لگاتی ہے، نہ لگائی ہے اس نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چند مہینوں کی بات ہے، بلکہ میں اگر چند ہفتے کہہ دوں تو شاید یہ بھی صحیح ہوگا کہ یہ پابندی اٹھنے والی ہے آپ کی، اور یہ بٹ کوائن وغیرہ سب الاؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو لوگ ہیں جو یہاں کے ہمارے یہاں جو علماء جو اسلامی بینکنگ والے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس کی حرمت کے فتوے دے رہے ہیں کرپٹو کرنسی کے. جیسے تقی عثمانی صاحب ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کی حرمت کے فتوے اس لیے دے رہے ہیں. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس چیز کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اس کے جواز کے فتوے دے دیے تو لوگ اسلامی بینک سے اکاؤنٹ سے پیسے نکالیں گے اور کرپٹو کرنسی میں ڈال دیں گے. تو ان کو اس بات کی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ، حالانکہ ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے کھلے دین کے ہوتے ہیں، لیکن کرپٹو کرنسی کے بارے میں ابھی تک جو انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے نا، اور وہ ابھی تک کہتے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، اب کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے بارے میں توقف اختیار کیا ہمیں. ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہاں سے فتویٰ جاری ہوا تو اس دن سے اسلامی بینک کے اکاؤنٹ آدھے رہ جائیں گے اور لوگ اپنے پیسے نکال کے ڈالیں گے کرپٹو کرنسی کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو بہت سے لوگ رکے ہوئے ان کے فتوے کی وجہ سے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے اسلامی بینکنگ تو اس سے بہت برے حالات میں، اس کے اندر تو بہت سارے شرعی معاملات خراب ہیں، سودی معاملات اس کے اندر موجود ہیں. کرپٹو کرنسی سے اس سے بہت بہتر ہے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اسلامی بینک کے بجائے اس کو چاہیے کرپٹو کرنسی میں کرے. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے پیسہ لگانا ہی ہے تو اسلامی بینک میں کیوں رکھ رہے ہو آپ؟ ان کے میوچل فنڈس کے اندر، ان کے سیونگ اکاؤنٹس کے اندر اس میں تو سود ہے واضح طور پہ. کرپٹو کرنسی میں تو کوئی سودی معاملہ نہیں ہے.
زیادہ سے زیادہ جو لوگ کہہ رہے ہوں گے وہ متشابہات کی طرف چلا جائے گا. آپ ٹریڈنگ نہ کریں, لیکن اگر آپ بٹ کوائن لے کے رکھ لیتے ہیں اور کل کو بٹ کوائن نے بڑھنا ہے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, آپ کا پیسہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا. تو اس لیے جو آج ہمارے جو احباب ہیں اسلامی بینکنگ والے حضرات جو ہیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال یہ چند مہینوں کی بات ہے, ہفتے کی, یہ الاؤ ہو جائے گا کرپٹو کرنسی یہاں پر بھی. میرا خیال ہے سوالات تو پورے ہو گئے, سوالات تو باقی نہیں ہے کسی کے انشاءاللہ. جی 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 نہیں, تھریش ہولڈ کے بعد بھی 21 ملین کا تھریش ہولڈ ہے اس کا بٹ کوائن کا, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد بھی چلتی رہے گی. مائننگ اس طریقے سے نہیں ہوگی, لیکن اس کے جو نوڈز بنے ہوئے ہیں جو ٹرانزیکشن کر رہے ہیں ان کو تو اپنی سروس ملتی رہے گی اس میں, تو وہ تو چلتے رہیں گے. اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو مائننگ تو آپ کی صرف مائننگ, اب وہ آپ کو بٹ کوائن کی صورت میں نہیں ملے گا, لیکن جو ٹرانزیکشن ریکارڈ آپ کر رہے ہوں گے اس کے اندر تو آپ کو ملے گا, وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ آپ کا. جی 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 صحیح, جی جی ہاں بیچ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بالکل بیچ سکتے ہیں. وہ تو خریدا اس لیے اس کو کہ اب جب قیمت آپ کو بڑھ جائے یا آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ سیل کر دیں, کر سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.